बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज बड़ा दबंग ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाड़ी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी उसको नाअहल डिक्लेयर करवाने की। आज कैसे ट्राइब्यूनल ने वो दरख्वास्त मुँह पर दे मारी है। हाँ, कप्तान की विकेट गिराने वाले अपनी विकेट गिरा बैठे हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज लापता सहाफ़ी मुदस्सर नाड़ू के जो अहल खाना हैं उससे मुलाकात हुई है और बड़ी अहम मुलाकात थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी इसके ऊपर डायरेक्शन थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फरमाया था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मामले को देखा है। सियालकोट वाक़या पर हुकूमत का बड़ा दबंग फ़ैसला और रोज़ाना की बुनियादों पर ट्रायल चलाने का फ़ैसला किया गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खुशखबरी सुनाना चाहूँगा कि बिल आखिर लाहौर में 4 सिविल अदालतें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। पहले 2 अदालतें थीं, अब 4 अदालतें मुख्तस की गई हैं। ये इब्तदाई तौर पर जो 4 सिविल अदालतें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केस सुनेंगी, क्योंकि मेरे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा केसेस हैं लाहौर में। तो हम ये देखते थे कि पहले भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो अदालतें हैं वो अच्छा रिस्पांस देती थीं और कम अरसे में रिलीफ़ मिलता था, लेकिन क्योंकि अदालतों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, केसेस ज़्यादा थे, तो अदालतों को फिर केस एडजर्न करने पड़ते थे। लेकिन अब क्योंकि 4 अदालतें हो गई हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो लाहौर में मुकदमात हैं वो बड़ी हद तक तेज़ी के साथ उन पर ट्रायल मुकम्मल होगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिलीफ़ मिलेगा। दूसरी तरफ एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी मुकर्रर कर दिया है जो अपीलें सुनेगा। जो डायरेक्ट मुकदमात हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज के दायरे इख्तियार में आते हैं वो सारे के सारे भी उस अदालत में जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खुशाइंद जो एक डेवलपमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। लाहौर हाई कोर्ट में एक सेल बन चुका है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पूरे पंजाब में मामलात को देखता है और वो हर महीने की माहाना रिपोर्ट तलब करता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, क्योंकि बाकी जो अज़ला हैं वहाँ अभी तक ओवरसीज़ अदालतें नहीं बन पाईं, लेकिन लाहौर में ये सहूलत मुयस्सर है और उसकी बुनियाद पर जो सिविल अदालतें हैं, जो 4 सिविल अदालतें हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिलीफ़ पहुंचाने के लिए कोशां हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये तादाद बढ़ेगी। जितनी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत करेंगे उतनी हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क मज़दूरियाँ करते हैं, धक्के खाते हैं, मुश्किल दिन गुजारते हैं और जमा पूंजी इकट्ठी करके वो यहाँ पर आते हैं। एक और चीज़ मुझे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक ये बात भी पहुंचाई जाए कि जब वो पाकिस्तान से आते हैं उनकी जो खिदमात हैं हम उनका एतराफ़ करते हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं उनका जो सेल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, वो यहाँ पर काम नहीं करता और उसके लिए उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है पीटीए से। पीटीए ने इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं जो आयद कर रखे हैं और उनके लिए बड़ी मसाइल होते हैं। तो उनका ये कहना है कि हम अगर पाकिस्तान की इतनी खिदमत करते हैं तो क्या हमारा इतना हक भी नहीं है कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया है कोई 1 हफ़्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो वो अपना मोबाइल फ़ोन तो इस्तेमाल कर सके, उसको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए और उसके लिए ये जो टैक्सेस हैं वो कम किए जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं और हम आते हैं और हमें या मोबाइल फ़ोन और लेना पड़ता है या इसके ऊपर हमें भारी टैक्स अदा करना पड़ता है। तो ये मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बड़ा मुतालबा है और बराए मेहरबानी इसके ऊपर काम होना चाहिए। आज बड़ी अहम जो पेशरफ्त हुई है और वो सियालकोट वाक़या के हवाले से है। वज़ारत कानून पंजाब का इजलास हुआ है और वज़ारत कानून ने और वज़ीर कानून पंजाब ने जो काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर का इजलास था उसमें ये फ़ैसला किया है कि मुलज़मान का चलान 14 दिन में पेश किया जाएगा और जो मुलज़मान का ट्रायल है वो रोज़ाना की बुनियादों पर किया जाएगा। सियालकोट और फैसलाबाद वाक़यात की शदीद मज़म्मत की गई, जबकि तमाम डिवीज़नल RP और कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के ज़रिए ब्रीफिंग
بریفنگ دی۔ RPO گجرانوالہ نے سیالکوٹ واقعہ پر پیش رفت گرفتاریوں پر بریفنگ دی، جس کے بعد وزیر قانون نے سیالکوٹ واقعہ کا چالان 14 دن کے اندر پیش کرنے کا حکم دیا، اور رانا بشارت نے کہا کہ راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ محکمہ پروسیکیوشن خصوصی سیل بنا کر روزانہ مانیٹرنگ کرے اور روزانہ جیل ٹرائل پر غور و خوض کیا گیا، جبکہ فیصل آباد واقعے میں ملوث ذمہ داروں کے خلاف بھی سخت کارروائی کرنے کی جو فیصلہ کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر روزانہ کی بنیادوں پر ٹرائل ہو تو ایک بڑا ریلیف مل سکتا ہے، اور یہ ایک بڑا خوشائند ہوگا، اور جو دکھی فیملی ہے ان کو بڑا ریلیف ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج بڑا دبنگ اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ باہر بیٹھ کر آج وزیر اعظم عمران خان پرامن اور خوشحال جنوبی ایشیا کے موضوع پر ایک کانفرنس تھی، اسے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ باہر بیٹھ کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، باہر بیٹھ کر کہتے ہیں پاکستان خطرناک ملک ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تھنک ٹینکس نہ ہو تو باہر کے آئیڈیاز لینے سے اس کے غلام بن جاتے ہیں، ملک میں اس طرح کے تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1960 کی دہائی میں معیاری منصوبہ بندی کمیشن ہوتا تھا، 9/11 کے بعد امریکی تھنک ٹینکس پاکستان پر تبصرہ کرتے تھے، امریکی تھنک ٹینکس پاکستان میں سے متعلق زیادہ نہیں جانتے تھے، وہ باہر بیٹھ کر تقریریں کرتے تھے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جب بھی جنگوں سے مسئلے حل کیے گئے اندازے غلط ثابت ہوئے، غلط اندازوں کی وجہ سے جنگیں چلتی ہیں، آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے کہ مسئلہ ڈائیلاگ سے حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا میں نے مودی کو کال کی لیکن احساس ہوا وہ اسے ہماری کمزوری سمجھ رہا تھا۔ RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے ہمارا مقابلہ تھا، بھارت میں RSS کا جو نظریہ ہے وہ پائیدار نہیں، RSS نے بھارت میں تقسیم کا نظریہ دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ RSS کے ہوتے ہوئے بھارت کو بیرونی دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، بھارت میں جو ہو رہا ہے وہ کشمیر ہی نہیں بھارت کے لیے بھی برا ہے، بھارت میں 50 سے 60 کروڑ افراد کو دوسرے درجے کے شہری کہا جاتا ہے، بھارت کشمیر کو ظلم سے دبا رہا ہے، کشمیر کا مسئلہ صرف ڈائیلاگ سے حل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو 4 کروڑ افغان باشندوں کا ہے جو ایشو ہے، پوری کوشش ہے دنیا کو آگاہ کریں، پچھلی بار ہم سرد جنگ کا حصہ بنے جس سے بڑا نقصان ہوا، ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور اب ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں وہ بڑی تیزی سے آ رہی ہیں اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس کی پاکستان کو ضرورت تھی کہ دبنگ طریقے سے اپنا جو موقف ہے، آج کل کچھ لوگوں کو یہ نظر آتا ہے سی پیک کے حوالے سے، کچھ لوگوں کو چائنا کے ساتھ جو معاملات ہیں، دیکھیں چائنا کے اپنے مفادات ہیں۔ پہلے جو ہمارے سابقہ حکمران تھے وہ صرف اپنی کمیشن کے چکر میں، وہ اپنی ہڈی کے چکر میں پاکستان کا بکرا ضائع کرنے پر تلے ہوئے تھے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ اس کے ان فیوچر کیا ہمارے لیے مسائل بن سکتے ہیں یا ہمیں کون سے مفادات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ایک ایک قدم پھونک کر رکھ رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حق میں کیا ہے۔ وہ کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے بلکہ وہ صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ کمیشن خور نہیں ہیں اور ان کو کمیشن نہیں چاہیے، اور یہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے جو سی پیک ہے اس کو تباہ کر دیا یا اس کو سلو کر دیا۔ سی پیک پاکستان کی بہتری کے لیے، چائنا یا باقی ممالک کی مجبوری ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے ہر حال میں اس پر کام کریں گے اور پاکستان بھی اپنا کردار ادا کرے گا اور انشاءاللہ سی پیک کامیاب ہوگا۔ لیکن جن کو تکلیف ہے وہ اس وجہ سے تکلیف ہے کہ ان کی کمیشنیں رک گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی لاپتہ صحافی مدثر نارو کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی، سرکاری عہدیداران کو ان کے ٹھکانے اور گمشدگی کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ مدثر نارو کے والدین نے ان کے ساتھ پیش آنے والے مسائل سے وزیر اعظم عمران خان کو تفصیلی آگاہ کیا۔ شیریں مزاری نے کہا کہ وزیر اعظم نے صحافی کی موجودگی کے مقام اور ان کے ساتھ جو اصل واقعہ پیش آیا اس پر بھی رپورٹ طلب کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری کو ان کی ملاقات کرنے کے حکم کے بعد ہوئی ہے۔ شیریں مزاری کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ان سے ملاقات کریں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو سنیں، اور کابینہ کو کہا گیا تھا کہ وہ اس مسئلے کو ڈسکس کرے، جس پر حکومت اپیل میں بھی جانے لگی تھی کہ اگر ہر کام عدالتوں نے کابینہ کو بھیج دینا تو پھر کابینہ اپنے کام تو نہیں کرے گی۔ لیکن پھر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نہیں، ان کی فیملی کو بلائیں، میں ان سے مل لیتا ہوں اور ان کا جو مسئلہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا ایک ایسا اقدام ہے، چاہے معاملہ کچھ بھی ہو لیکن ان کی فیملی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے، کیا ایشو ہے،
کیوں ان کو حراست میں لیا گیا، حراست میں ہے بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزوں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس جرم میں وہ اندر ہے۔ الیکشن ٹرائبونل نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا، اور وہ تھا جس میں جو وزیر خزانہ تھے سابقہ، اور اس وقت وہ مشیر خزانہ ہے شوکت ترین، اس کی جو سینٹ کے لیے اس نے اپنے کاغذات نامزدگی مردان سے جمع کروائے تھے، اس پر اس کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے تھے۔ منظوری کے فیصلے کو، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا ANP نے، اور وہ چیلنج کیا تھا الیکشن ٹرائبونل میں، اور وہ وزیراعظم عمران خان کے وکٹ کو گرانا چاہتے تھے، وزیراعظم عمران خان کے کھلاڑی کو نااہل کروانا چاہتے تھے۔ وزیراعظم عمران خان کیونکہ شوکت ترین کو سینیٹر بنوانا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس پر الیکشن ٹرائبونل میں، جو کہ ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل تھے، جو الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ تھا جو اس کے خلاف الیکشن ٹرائبونل میں انہوں نے اپیل فائل کی۔ اپیل میں یہ کہا گیا کہ سینٹ کی سیٹ کے لیے الیکشن کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار شوکت امیرزادہ نے یہ کاغذات نامزدگی چیلنج کیے تھے۔ ANP کے امیدوار امیرزادہ نے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ شوکت ترین مردان کے رہائشی نہیں ہے، اور نہ ہی الیکٹورل رول میں رجسٹر ہیں، کاغذات نامزدگی کے ساتھ جو الیکٹورل رول جمع ہے وہ بھی سرٹیفائیڈ نہیں ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ شوکت ترین کے کیونکہ وہ مردان کے ووٹر ہی نہیں تو کیسے اس حلقے سے سینٹ کی سیٹ پر الیکشن لڑ سکتے ہیں، اس لیے شوکت ترین کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے اس پر جو وکلا ٹیم تھی، اور اس میں کامران بنگش نے آج صبح ہی پریس کانفرنس کی تھی کہ ہمارے وکلا نے اپنے دلائل دے دیے ہیں، اور ہم پر امید ہیں کہ شوکت ترین کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی، سینٹ کا الیکشن وہ لڑیں گے، الیکشن وہ جیتیں گے۔ اور اس پر پھر الیکشن کا ٹرائبونل نے فیصلہ محفوظ کیا تھا جو تھوڑی دیر پہلے سنایا گیا ہے، اور شوکت ترین کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کے خلاف جو اپیل تھی ANP کی اس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی وکٹ گرانے کے دعوے، یہ کل سے ہی PDM کے لوگ بھی اور ANP کے لوگ بھی بڑے دعوے کر رہے تھے کہ اب ہم اس منظوری کو چیلنج کریں گے اور ہم شوکت ترین کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے۔ ان کو منہ کی کھانی پڑی اور ان کے خلاف جو اپیل تھی وہ خارج ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔